السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عید کا دن قریب ہے اور عید کے بعد ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑا بنتا ہے کہ بڑا گوشت کھانے سے مسائل کا بننا۔ یاد رکھیں، بڑا گوشت کھانے سے جو مسائل بنتے ہیں ان کے حل کے حوالے سے، اور وہ مسائل نہ بنیں اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان سے ہمیں مسائل یعنی سمجھ نہیں آئے۔ ایک مسئلہ ہے، مطلب کسی بندے کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے، اب وہ جب اس پر ریسرچ کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلتا ہے، حل نکلتا ہے کہ یہ میڈیسن کھائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایسے کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ بڑا گوشت کھانے سے، دیکھنے سے طبیعت کا خراب ہونا، اس کا کوئی حل نہیں ہمیں مل رہا؟ کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہم مریض کہتے ہیں جی ہم نے پڑھائی بھی کی تھی، وہ بڑا گوشت کھا لیا، اس سے مجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بڑا گوشت کھانے سے جادو جنات کے مریض کا تعلق نہیں ہے، بیماری کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا گوشت کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ میں نے جن لوگوں کو نہیں نا پتہ نہیں چلتا، وہ مطلب تھوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے، ان پر تو ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ ان کو کھلا دیا، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ بڑا گوشت ہے اور اس سے جو ہے وہ بیف ہے اور اس سے ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، بھائی بڑے گوشت سے کیا ہے جو چھوٹے گوشت سے نہیں ہوتا؟ جنات کو تکلیف ہوتی ہے، جی سوال اٹھایا جاتا ہے، جنات کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا جنات کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ بکرے سے کیوں نہیں ہوتی جو گائے کے یا جو ہے وہ بھینس کے گوشت سے ہوتی ہے؟ وہ بکرے کے گوشت سے کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر انہی دنوں میں کیوں ہوتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال ہے، ایک بندے نے میرے لاسٹ ٹائم میں نے یہ کسی جگہ پر ٹاپک بیان کیا کہ بڑے گوشت کا کوئی تعلق نہیں ہے بیماری کے ساتھ، یہ ہمارے مائنڈ میں خوف بیٹھا ہوا اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ جب آپ کے مائنڈ میں خوف بیٹھا ہوگا تو بھئی ایسے ہونا ہی ہونا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کے دماغ میں ایک چیز کا خوف بیٹھ گیا کہ میں یہ کھاؤں گا اور میری طبیعت خراب ہوگی، تو بھائی یہ دماغ ایسا ہمارا ترتیب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس کو جس طرح آپ تیار کریں گے، جس خوف کو سامنے رکھیں گے، وہ ویسی فیلنگ آنا شروع ہو جائیں گی، وہ ویسی فیلنگ آپ کو آئیں گی۔ یاد رکھیں، اس پر ریسرچ بھی ہے، اس پر جو ہے وہ میڈیکل نے بڑی ریسرچ کی ہے، اس پر گوروں نے بہت سارے ان کے جو ہیں تجربات موجود ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر کہ دماغ کو جس طرح چلائیں، جو فیل کروائیں، خوف فیل کروائیں، وہ خوف کی وجہ سے طبیعت کا جو خراب ہونا ہے، علامات ہے، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس پر ویسے بڑی مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ جی ایک بندے کو سانپ کا تجھے لڑوا کے مارنا ہے اور اس کو سوئی لگا دی گئی، اور جب دیکھا گیا تو اس کو جو ہے وہ مر گیا، کس وجہ سے کہ جو ہے وہ اس کو لگا کہ مجھے سانپ لڑ گیا۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے یہ ایک مثال ہو، لیکن اس طرح ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ایک میں بندے کو سن رہا تھا، اس نے کہا جی کہ ایک علاقے میں اسی طرح ایک بندے نے جو ہے وہ ایک بندے کو قتل کر دیا، اور قتل بھی جو ہے وہ بڑا عجیب طریقے سے کیا۔ تو وہاں پر بادشاہ نے اس کو کہا کہ تجھے سزا یہ دی جائے گی کہ تجھے یعنی فریج میں بند کر کے یا پانی میں بند کر کے یا کچھ اس طرح سے ٹھنڈ سے مارا جائے گا۔ اور فریج میں اس کو بند کر دیا گیا۔ وہ جو بندہ سنا رہا تھا، اسپیکر تھا ایک، وہ یہ واقعہ سنا رہا تھا۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کی حد تک جو ہے یہ باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک بندہ، ایک سمجھنے والا بندہ کم از کم یہ باتوں کو سمجھ لے۔ کہتے ہوئے 1-2 دن بعد دیکھا وہ بندہ فریج میں مرا پڑا ہے۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا
کہ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے مرا ہے، لیکن جو ہلا دینے والی بات یہ تھی کہ بعد میں پتا چلا کہ فریج 4 دن سے خراب تھی، فریج 4 دن سے خراب تھی، یہاں سے اس نے فیل کی ٹھنڈ کو۔ تو بھائی جب ہم مطلب کرتے ہیں ان معاملات میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بڑا گوشت کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم یہاں سے طبیعت تکلیف محسوس کرتے ہیں، ورنہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ جی کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کو نمک زیادہ کھانے سے روک دے، تو وہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میڈیکل ایک پرابلم ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ رکنا چاہیں تو وہ آپ کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے جو اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، یہ ہمیں خوف دلایا گیا ہے، یہ ہمیں خوف وہ جہاں سے ہم اٹھ کے آئے ہیں نا، جہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے اس طرح کے خوف چھوڑ دیے۔ پہلے تو ہمارے بہت سارے لوگ ان سے علاج کروانے کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو اس طرح کے خوف جو ہیں وہ تو نہیں چاہتے نا کہ یہ گائے کا گوشت کھائیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ باتیں چھوڑ دی۔ ورنہ اب ایک بندے نے سوال کیا جی وہ جو ہندو جنات ہوتے ہیں نا، جب گائے کو ذبح کیا، گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں مریض کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ او میرے بھائی، اگر ہندو جنات کو اتنی تکلیف ہوتی ہے گائے کے گوشت کھانے سے تو پھر گائے ذبح کرنے والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس قصائی کو کیوں نہیں پکڑتے جو ہر ویکنڈ پہ یا ویکلی وہ جو ہے وہ گائے بیل کو ذبح کرتا ہے؟ پھر اس ایک لقمہ کھانے والے کو، ایک گوشت کی بوٹی کھانے والے کو کیوں پکڑتے ہیں؟ تو یہ ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو، اللہ فرماتے ہیں میں نے عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، سمجھیں اس کو، غور و فکر کریں۔ یہ کوئی وہ پریشانی والا مسئلہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی اگر ہم نے گوشت کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذکار کریں، اللہ پر توکل کریں، جو مرضی کھائیں پئیں۔ ایون میں کہا کرتا ہوں، آج سمجھ لیں اس بات کو، آپ نے آج انشاءاللہ ہم جو یہ شروع کر رہے ہیں، ہم نے جادو جنات کے مریضوں کو کھلاتے ہیں گوشت، کھاؤ بھائی، کیا کہ کھاؤ، ابھی کھاؤ۔ وہ جی منع کیا بڑا کھاؤ یار، 20 بار کھلایا کبھی کچھ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ بس اللہ پر توکل رکھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، یہ خوف، یہ جو چیزیں ہمارے مائنڈ میں ڈالی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اور یعنی جو اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں یا ہمیں سنتے آ رہے ہیں ان کو اگنور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔